اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صحت کی دعا کے حصوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہے، انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہم، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنے میں بے شمار برکتیں ہیں۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ آغاز کرنے والا ہر چیز کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے اور اسی سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح دعائے فرج بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ کن، دعا میں اللہ سے اس طرح مانگنا دیگر دعاؤں میں بھی ملتا ہے، خواہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بھی چند مثالیں موجود ہیں۔ اپنے لیے اللہم کن لی عونا و معینا، اے اللہ میرا مددگار بن۔ اللہم کن لی ولیا و حافظا، اے اللہ میرا سرپرست اور محافظ بن۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہم کن الشہید علیہم، اے اللہ ان پر گواہ بن۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اے اللہ ہمارے ساتھ ہو ہمارے خلاف نہ ہو۔ لفظ کن قرآن کی آیت کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کی یاد دلاتا ہے، جو قبولیت کی سرعت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جلدی قبول ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ لے ولیک، خدا لغت میں لفظ ولی قربت اور سرپرستی کو کہتے ہیں، یعنی ولی کس کو کہتے ہیں؟ قربت اور سرپرستی۔ دینی اصطلاح میں یہ اللہ کا منتخب ہادی ہوتا ہے، ولی جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہ کے قریب ترین بندے اور خلیفۃ اللہ ہیں۔ الحجۃ ابن الحسن، یہ امام مہدی علیہ السلام کا لقب ہے، جو اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت یعنی دلیل ہیں۔ ان کا وجود زمین کے استقرار کا سبب ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ان کا نام مبارک محمد بن الحسن عسکری، جو کہ 255 ہجری میں نیمہ شعبان کو پیدا ہوئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ، امام پر درود بھیجنا مومنین کا فریضہ ہے۔ اللہ کا درود رحمت اور برکت ہے، جیسے قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اور انسان بھی بھیجتے ہیں۔ صلوات امام کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ وہ فیض کے مرکز ہیں۔ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، دعا کرنے والا ہر لمحہ امام کی صحت، نصرت اور اللہ کی مدد چاہتا ہے۔ یہ الفاظ دعا کی وسعت اور اللہ کے کرم کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے دعائے عرفہ میں اللہم صلی علی محمد فی کل ساعة ولیا حافظا قائدا ناصرا دلیلا عینا۔ ان کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ کو امام کا سرپرست بنانا، کیونکہ تمام مخلوقات کو اللہ کی سرپرستی درکار ہے، لہذا دوسرا حافظا، امام کو ہر بلا سے محفوظ رکھنا، جیسے امام رضا علیہ السلام کی دعا اللہم ادفع عن ولیک، یہ امام رضا علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ قائدن کا معنی امام کی رہنمائی کی درخواست، کیونکہ وہ دین کے رہنما ہیں۔ ناصرن، اللہ سے نصرت مانگنا، جیسے دعائے ندا میں اللہم انصر ناصر الدین، اے اللہ ناصر دین کی نصرت فرما۔ دلیلاً، امام کو ہدایت کا سرچشمہ بنانا اس دعا میں۔ عیناً، اللہ کو امام کا نگران اور محافظ بنانا، جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں ورعہ بعینک حتی تسکنہ ارضک طوعا،
یہ امام کے ظہور کے بعد کی حالت ہے۔ حتیٰ تسکنوا ارضک طوعا، جب زمین والے رضاکارانہ ان کی اطاعت کریں گے۔ قرآن کی آیت وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین والے اس کے تابع ہیں، اسی دور کی طرف اشارہ ہے۔ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا، امام کی حکومت کو طول دینے کی دعا جو روایات کے مطابق طویل عرصہ تک قائم رہے گی۔ شیخ حسن علی کے مطابق یہ امام کی رجعت کے بعد بھی ہوگا۔ ایک شاعر بہترین شعر کہتا ہے، باد صبا اگر گزری از دیار عشق، پیغام ما بے مہدی صاحب زمان رسان، برگو کے قلب شیعہ تو سخت خستے است، باز او مرہمی پہ دل شیعیان رسان۔ اے صبا اگر عشق کے دیار سے گزرے تو میرا پیغام مہدی صاحب زمان تک پہنچا دے، کہہ دے کہ تیرے شیعوں کا دل زخمی ہے، آ جا اور ان کے دلوں پر مرہم رکھ۔ یہ دعا امام زمان کی صحت، ظہور اور ان کی طویل حکومت کی تمنا کرتی ہے۔ اللہ سے التجا ہے کہ وہ اپنے حجت کو ہر لمحہ محفوظ رکھے اور ان کے ذریعے دنیا کو عدل سے بھر دے۔ اچھا، ایک یہ سوال بھی اکثر بیشتر پیش آتا ہے کہ ہم صلوات کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صلوات کا حکم دیتا ہے اور پھر صلوات بھیجتے ہیں۔ محمد والے محمد کو تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری کیا ضرورت کہ ہم محمد والے محمد پر ان کو کچھ دے سکیں؟ ہم تو خود بہت زیادہ محتاج ہیں، وہ تو بلند ترین ہستیاں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ صلوات جو صلات کی جمع ہے، صلوات جو صلات کی جمع ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت دی جائے تو اس کا معنی رحمت اور نازل کرنا ہے، اور جب فرشتوں اور مومنین کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا مطلب رحمت کی دعا مانگنا ہے۔ دوسرا نمبر یہ کہ یصلون کے فعل مضارع ہے، یہ عربی میں فعل مضارع ہے جو استمرار یعنی ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور مسلسل رحمت و درود بھیجتا رہتا ہے، یعنی اپنی رحمت کو نازل کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ان کے پاکیزہ آباء و اجداد پر اللہ کی صلوات کا مطلب لامحدود رحمت اور برکت کا نزول ہے۔ دعائے عہد میں ہم اسی طرح کہتے ہیں صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها سہلها و جبلها برها و بحرها وعنی وعن والدی من الصلوات والتحیات۔ اور یہ کتنا حسین ہے کہ ہم دعائے عہد میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے تمام مومن مرد اور عورت، پہاڑوں، صحراؤں، میدانوں، سمندروں کے باشندے اور خود دعا کرنے والا اور اس کے والدین کی طرف سے دعا، یہ کتنی بہترین دعا ہے۔ عرش الہی کی وسعت، اللہ کے کلمات کی کثرت اور ہر اس چیز کی مقدار تک جو اللہ کے احاطے میں ہے، یعنی لامحدود جو ہے امام زمان پر صلوات بھیجنی چاہیے، لامحدود صلوات۔ دعا افتتاح میں ہم کہتے ہیں اللہم وصلی علی ولی امرک القائم۔ عید الفطر کی دعا میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی ولیک المنتظر۔ ہر جمعہ کی دعا جو صبح دعا پڑھی جاتی ہے دعائے ندبہ میں، ہم پروردگار سے التجا کرتے ہیں اللہم صلی علی حجتک و ولی امرک۔ دعائے صلوات بھی ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی ولیک وابن اولیائک امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر اللہ کی صلوات کا واضح ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ساتھ مومنین پر بھی صلوات بھیجتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، میں اللہ اور فرشتے مومنین پر درود بھیجتے ہیں تاکہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ معصوم علیہ السلام جو خود نور ہیں، اور آیت وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کی مکمل تصویر ہیں۔ پر اللہ کا درود در حقیقت رحمت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ معصوم کو تو صلوات کی ضرورت نہیں،
پھر ہم کیوں صلوات بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صلوات در حقیقت ہماری طرف سے کوئی تحفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی خاص رحمت نبی اور آل نبی پر نازل فرمائے، اللہ سے درخواست کرتے ہیں ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ خاندان ہماری طرف سے محتاج نہیں ہے، ہماری طرف ان کو کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ذات الہی کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ ہمیشہ ان پر فیض کی بارش، جو یعنی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، ان پر ہمیشہ فیض کی بارش برساتی ہے۔ ہم صلوات کے ذریعے خود کو ان کے قریب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک باغبان اپنے مالک کے باغ میں کام کرے اور عید کے دن اسی باغ کے پھول مالک کو تحفے میں دے دے تو کیا یہ عمل مالک سے قربت کا ذریعہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ باغبان کے ادب کی علامت ہے۔ اسی طرح صلوات ہمارے ادب کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ فاقد و شے لا یعطی شے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم معصومین ہستیوں کو عطا کریں، نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے درجات بلند کرے۔ یہی ادب ہمیں ان کے قریب کرتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا محمد و آل محمد پر درود و صلوات بھیجنا اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا امام زمان کے لیے، یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں امام کے زیادہ قریب کرتا ہے۔ جس طرح کہ وہی ایک باغبان تحفہ بنا کر لے جاتا ہے اپنے مالک کے باغ سے اسی کی طرف، تو یہ گویا کہ ان کا وَبِ وجود ہی ثابتت الارض والسماء، انہی کے وجود سے زمین و آسمان کا یہ تمام نظام موجود ہے۔ ہم خود، ہمارا وجود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود کی برکت سے ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم امام زمان اور ائمہ طاہرہ علیہ السلام کو دیا اور ہم ان کے وجود کی برکت سے زندہ ہے۔ ہمارا ہر سانس امام زمانہ کے وجود کا مرہون ہے، تو ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں کہ ہم امام علیہ السلام کو دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی تحفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں درجات بہت ہیں، اللہ کی رحمت بے پایان ہے، ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ وہ ہر لمحہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت و برکات عطا فرماتا ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں سب مل کر محمد و آل محمد پر صلوات بھی بھیجنی چاہیے اور ان کے مولا کے ظہور کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ لہذا ایک مرتبہ امام کے ظہور کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔